اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی، کردار و فضائل کی بلندی اور سیدہ سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ شخصیت کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو انسان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سمجھتا اور جانتا ہو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی سے معطر زبان سے بیان ہونے والی ایک عظیم فضیلت کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی بیان سے نکلی ہوئی اس حدیث کے مطابق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا غضب عام غصہ اور ناراضگی نہیں ہے، بلکہ دہکتی ہوئی دوزخ کا دہانہ ہے، اور قضاء الہی یا گردش ایام سے تاریخ اسلام کی نامور شخصیات لقمہ غضب بن گئی۔ اور صحیح بخاری کے مطابق فدق کے معاملے میں حضرت ابو بکر بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضب کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس غضب سے واپس نکلنے کے تمام راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تا دم وفات حضرت ابو بکر پر غضبناک رہی، اور وفات کے بعد حضرت ابو بکر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے۔ لیکن کچھ حضرات حضرت ابو بکر کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضب کے گڑھے سے نکالنے کے لیے خود اس گڑھے میں کود پڑتے ہیں، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضب کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کو بھی دعوت دیتے ہوئے عجیب و غریب افواہیں چھوڑتے ہیں۔ اما فاطمہ کو خود مسئلہ سمجھنے کے اندر غلط فہمی ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، لیکن اپنی بیٹی عائشہ کو چوتھا حصہ دے دیا، پھر تو انہوں نے عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے کہ آپ پر نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھائی۔ قرآن مجید نے صاحبزادی کا نہیں کہا۔ اگر وہ مجرم بنے تو مولا علی شیر خدا کیسے جرم سے بچے؟ یہ کل کتب شیعہ میں موجود ہے۔ اور نبی نے فاطمہ کو لکھ کے دے دیا تو قرآن میں عمل نہیں ہوا نا۔ اس قسم کی کئی کلا بازیوں کی تردید ہمارے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے، اور پھر نئی نئی پھلجھڑیاں چھوڑتے ہوئے تاریخی حقائق اور اپنا گریبان دیکھنے کی بجائے دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ ذاکر کو پتہ چل گیا، ملا کو پتہ چل گیا 14ویں صدی والے کو حضرت ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا۔ 1400 سال بعد کون کیا کر رہا ہے، اس کے لیے جب مخالفین کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو مخالفین اپنے چہرے کی بجائے آئینے کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بقول شاعر عمر بھر وہ یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پہ تھی وہ آئینہ صاف کرتے رہے۔ ظالموں کو ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ جس خاتون جنت کو غسل بھی ابو بکر صدیق کی بیوی دیتی، جس خاتون جنت کے جنازے کی چارپائی کو بھی ابو بکر صدیق کی بیوی بناتی ہو، جس کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا جاتا ہو اور جنازے کی امامت ابو بکر صدیق کرتا ہو۔ افسوس کا مقام ہے کہ صحیح بخاری میں موجود حقائق کو جھٹلانے کے لیے ایسی روایات کا سہارا لیا جاتا ہے جس کے راوی مجہول، سند مرسل اور متن منکر ہے۔
محترمہ اسما بنت امیس والی یہ روایت ام جعفر سے لی گئی ہے جس کے حالات اہل سنت رجال میں مجہول ہیں، اور ام جعفر سے روایت کرنے والے دو راوی عون بن محمد اور عمارہ بن مہاجر ہیں، اور یہ دونوں راوی بھی اہل سنت رجال میں مجہول ہیں۔ اسی قسم کی ایک روایت عامر شعبی سے بھی نقل کی گئی ہے، لیکن وہ روایت بھی مرسل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود اہل سنت محدثین اور علماء بھی محترمہ اسما بنت امیس والی اس روایت کو منکر، مشکل، عجیب اور صحیح بخاری کے خلاف قرار دیتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت کتاب سنن بیہقی، الجوہر النقی اور خلافیات البیہقی میں واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ محترمہ اسما بنت امیس والی اس روایت کے متعلق ہم مختصراً صرف 3 حقائق ذکر کریں گے، اور یہی 3 حقائق مخالفین کے نظریے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس روایت کی پہلی حقیقت کہ اس روایت کے مطابق محترمہ اسما بنت امیس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بند تابوت بنایا تھا، اور یہ اسلام میں پہلا بند تابوت تھا۔ لیکن اس روایت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اہل سنت کتب میں بند تابوت کی ابتدا والی یہ روایت اسما بنت امیس سے ہی 4 مرتبہ اور 3 مختلف موقعوں پر کی گئی ہے۔ نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب محترمہ اسما بنت امیس حبشہ کی ہجرت سے لوٹی تھی تو انہوں نے پہلی مرتبہ تابوت کا ذکر کیا تھا، جیسا کہ اہل سنت کتاب طبقات ابن سعد میں لفظ اسما نمبر 5059 کے ذیل میں لکھا ہے۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ کی وفات کے وقت محترمہ اسما بنت امیس نے یہ تابوت پہلی مرتبہ بنایا تھا، جیسا کہ اہل سنت کتاب المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 1418 میں لکھا ہے۔ نمبر 3، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی تو پہلی مرتبہ محترمہ اسما بنت امیس نے یہ تابوت بنایا تھا، جیسا کہ اہل سنت کتاب ناسخ الحدیث و منسوخہ میں حدیث نمبر 647 میں موجود ہے۔ اور نمبر 4، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا دونوں کے بعد حضرت عمر کے دور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جناب زینب بنت جحش کے لیے یہ تابوت محترمہ اسما بنت امیس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا، جیسا کہ اہل سنت کتاب طبقات ابن سعد لفظ زینب نمبر 4962 میں لکھا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کسی بھی بات کی ابتدا ایک ہی مرتبہ میں ہو جاتی ہے، مگر حیرت ہے کہ یہاں بند تابوت کی ابتدا 4 مرتبہ ہو رہی ہے، وہ بھی محترمہ اسما بنت امیس کے ہی ذریعے سے۔ اس وضاحت سے اس روایت کی حقیقت تو صاف ہو جاتی ہے، مگر مخالفین کے چہرے کی دھول صاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ مخالفین برابر آئینے کو ہی رگڑے جا رہے ہیں۔ اس روایت کی دوسری حقیقت کہ محترمہ اسما بنت امیس کا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ہونا حضرت ابو بکر کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ محترمہ اسما بنت امیس حضرت ابو بکر کے نکاح سے پہلے خاندان ہاشم کی بہو تھی، یعنی حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کی زوجہ تھی، لہٰذا یہ محترمہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہاں یا مولا علی علیہ السلام کے گھر حضرت ابو بکر کے کہنے سے نہیں گئی تھی، بلکہ اس محترمہ اسما بنت امیس کو خاندان ہاشم سے اس قدر ذاتی الفت و محبت تھی کہ حضرت ابو بکر کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی حضرت ابو بکر کے ہی گھر میں اس محترمہ کے ہاں بنو ہاشم کے افراد آتے رہتے تھے،
اور یہ بات حضرت ابو بکر کو ناگوار بھی گزرتی تھی، جیسا کہ اہل سنت کتاب صحیح مسلم کتاب السلام میں یہ حقیقت واضح طور پر موجود ہے۔ لہٰذا اسماء بنت عمیس کے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ہونے سے حضرت ابو بکر کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس روایت کی تیسری اور خوفناک ترین حقیقت کہ اس روایت میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حیا کا ذکر اور رات میں تدفین، یہ دونوں برحق باتیں ہیں، لیکن یہاں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حیا کا رونا رو کر تابوت کے بہانے ایک حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ تأثر دیا جا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رات میں تدفین ہونا حیا کی وجہ سے تھی، جبکہ حقیقت میں صحیح بخاری کے مطابق رات میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ اٹھنا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضب کا اظہار، کہ جنازہ اس طرح اور ایسے وقت میں اٹھایا جائے کہ مغضوب لوگ میت پر نہ آئیں اور نہ ہی جنازے میں شریک ہوں۔ اسی لیے اس حقیقت کو چھپاتے ہوئے اس روایت کا صرف ایک حصہ نقل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس روایت میں چونکا دینے والی یہ بات بھی وضاحت سے موجود ہے کہ محترمہ اسماء بنت عمیس نے صرف تابوت کی صلاح اور غسل نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت ابو بکر کی بیٹی جناب عائشہ کو بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میت پر آنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وصیت کی تھی کہ ان کی میت پر کسی کو بھی نہ آنے دیا جائے، جیسا کہ اہل سنت کتاب سنن بیہقی کتاب الجنائز باب 111 اور اس روایت والی دیگر اہل سنت کتابوں میں یہ حقیقت موجود ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کا ترجمہ نہیں دکھا سکے، کیونکہ جس طرح یہ روایت اس جملے کو چھوڑ کر نقل کی جاتی ہے، اسی طرح اس جملے کا ترجمہ بھی نہیں کیا جاتا۔ ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ پردہ داری کے پلو میں حقائق کو چھپانے والے حضرات سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر یہ سب اہتمام محض پردہ داری کے لیے تھا تو جناب عائشہ کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میت پر آنے سے کیوں روکا گیا؟ لہذا حقیقت میں یہی روایت مخالفین کے لیے ہی وبال جان ہے کہ صحیح بخاری میں تو صرف حضرت ابو بکر کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جنازے میں نہیں بلایا گیا، مگر محترمہ اسماء بنت عمیس والی روایت کے مطابق تو حضرت ابو بکر کی بیٹی کو بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میت پر آنے سے روک دیا گیا، یعنی اس روایت کے مطابق حضرت ابو بکر کے پورے خاندان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا غضب کھا گیا۔